بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 15 سپارے میں سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف دو صورتیں ہیں اور دونوں کی دونوں صورتوں میں 12 رکوع ہیں اور تقریباً آیات کے اعتبار سے بھی برابر ہی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں 111 آیات اور سورۃ الکہف میں 110 آیات ہیں اور بھی بہت ساری وجوہ کے اعتبار سے دونوں میں باہمی مناسبت ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل اس کا آغاز سبحان الذی اسریٰ اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے اور سورۃ الکہف کا آغاز اللہ کی حمد سے ہوتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اور پھر ان دونوں کی دونوں صورتوں میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو عظیم الشان معجزوں کو بیان فرمایا، ایک معجزہ معراج اور دوسرا معجزہ قرآن۔ معراج کا معجزہ سفر اسریٰ یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک سفر کرنا، اس کو سفر اسریٰ یا اسریٰ کہا جاتا ہے۔ اس سفر کا بھی تذکرہ ہے اور اسی کے بعد پھر یعنی مسجد اقصیٰ سے اوپر تک اور جنت اور جہنم کے مناظر دیکھنا اور جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک جانا، یہ معراج کا سفر کہلاتا ہے۔ تو اس سفر کا تذکرہ ہے یہاں پر، یہ ایک عظیم الشان معجزہ تھا۔ اور دوسرا معجزہ قرآن مجید جو قیامت تک ایک زندہ اور حیات اور جاوید کتاب ہے کہ جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں لا سکتا، تو وہ بھی ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ تو ان دو معجزوں کا گویا کہ بیان ہے اور دونوں کے دونوں معجزوں کو لفظ عبد سے اللہ پاک نے ذکر فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہاں پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو ذکر فرمایا اور سورۃ الکہف میں جو قرآن مجید کا عظیم الشان معجزہ ہے وہ بھی لفظ عبد سے ذکر فرمایا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ وہاں بھی اپنے بندے کو عبدیت کو ذکر فرمایا، یعنی پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی اور پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم الشان کلام اتارا۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں وہ جواب بھی ہے اس سوال کا کہ جو مشرکین نے یہود کے ایما اور اشارے پر کیا تھا کہ روح کیا چیز ہے، اس کا جواب بھی دیا گیا۔ اور سورۃ الکہف میں وہ دو جواب ہیں کہ جو یہودیوں کے ایما اور اشارے پر مشرکین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے تھے کہ یہ اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کا کیا قضیہ اور قصہ ہے۔ تو اس طرح سے ان 3 سوالات کے جوابات بھی ان دو صورتوں کے اندر مذکور ہیں۔ پہلے جو 2 رکوع ہیں، ان 2 رکوعوں کے اندر انسانوں کی زندگی کے فیصلوں کا بیان ہے کہ انسانوں کا عروج کیسے ہوتا ہے اور زوال کس طرح سے آتا ہے۔ جو قومیں اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی رکھتی ہیں اور پیغمبر کی ہدایات پر عمل کرتی ہیں، اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی عروج اور ترقیاں دیا کرتا ہے، اور جو قومیں اللہ کے احکام سے منہ موڑتی ہیں اور اپنے پیغمبروں کی تعلیمات سے اعراض کرتی ہیں، اللہ پاک ان کے اوپر ذلت دنیا میں مسلط کرتا ہے، اور اس طرح سے کہ اللہ پاک دشمن اقوام کو، غیر قوموں کو، کافروں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے یہاں 2 قصے ذکر فرمائے، اختصار کے ساتھ ان باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ بنی اسرائیل کی طرف اللہ کی طرف سے یہ پیغام اور یہ حکم آیا کتاب تورات کے اندر کہ ایک مرتبہ تم اس دنیا میں جب فساد مچاؤ گے تو اس فساد کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ سخت جنگجو قوم کو، کافر قوم کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا۔ جب انہوں نے
پیغمبر کی تعلیمات سے اعراض کیا اور منہ موڑا اور اللہ کے احکام کو ٹھکرایا، اللہ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کیا، اور بخت نصر نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو اس نے قتل کر دیا۔ ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں یہودی اس نے قتل کیے۔ تو یہ اس طرح سے پہلے فساد کے نتیجے میں بخت نصر کا تسلط ہوا۔ پھر جب دوسرا فساد ہوا، اور دوسرے فساد کا بدترین دوسرے فساد کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک ظالم جابر شخص کو ان پر مسلط کیا، اور پھر اس نے وہی حشر کیا جو پہلے ہوا، اس سے بھی اس نے حالات کو بگاڑا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، اور جب دوسرا فیصلہ آیا اور دوسرا وعدہ آیا جس کا اللہ نے اشارہ کیا تھا پہلے، تو پھر ہم نے دوبارہ سے ایسی جنگجو قوم کو تمہارے اوپر مسلط کیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، اور اس نے تمہارے چہروں کو بگاڑ کر رکھ دیا، اور اس نے مسجد میں یعنی بیت المقدس میں پہلوں کی طرح وہ بھی داخل ہوا، اور اس نے وہ تباہی مچائی کہ تباہی کی انتہا کر دی۔ تو یہ امت مسلمہ کو سمجھایا گیا ہے کہ اگر تم حد سے تجاوز کرو گے، اللہ کے احکام سے منہ موڑو گے، پیغمبر کی تعلیمات سے اگر اعراض کرو گے، تو جس طرح سے اللہ پاک کی طرف سے ان قوموں پر یعنی بنی اسرائیل پر جیسے اللہ نے دشمنوں کو مسلط کیا، اسی طرح سے تمہارے اوپر بھی دشمنوں کا تسلط ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا پروردگار تو مہربان ہے، اللہ پاک مہربانی چاہتا ہے، لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم پھر سرکشی کرو گے تو پھر ہم دوبارہ اسی حالت کو لے کر آئیں گے۔ یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ضابطہ ہے، گویا کہ یہ آیات ہمارے لیے آئینہ ہیں۔ اس وقت ہم بحیثیت امت کے، بحیثیت قوم کے، اجتماعیت کے طور پر ہم دیکھیں کہ ہمارے اوپر آج ذلت کیوں مسلط ہے، آج ہم ہر چیز کے اندر غیروں کے محکوم کیوں ہیں، آج ہم ہر چیز میں غیروں کے غلام کیوں تصور کیے جاتے ہیں، ہماری معاملات میں، معاشرت میں، عقائد میں، زندگی کے بے شمار شعبوں کے اندر ہم غیروں سے آج تعلیمات حاصل کرتے ہیں اور غیروں کا ہمارے اوپر تسلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کے حکموں سے اعراض اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے منہ موڑنے کا یہ لازمی نتیجہ ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ اور پھر فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن مجید تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا، اور یہ اہل ایمان کے لیے خوشخبریاں سناتا ہے، اور اسی طرح سے نہ ماننے والوں کے لیے ڈراوے بھی سناتا ہے۔ اور پھر قیامت کے کچھ احوال ذکر فرمائے، میدان محشر میں تم جب آؤ گے تو تمہارا نامہ عمل تمہارے پاس ہوگا، اور ہر شخص اپنا نامہ عمل دیکھ کر یہ حساب کر سکے گا کہ میرا انجام آج کیا ہونے والا ہے۔ کہا جائے گا اقرا کتابک، آج نامہ عمل کو خود پڑھ لو اور خود فیصلہ کر لو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے، اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا، کہ جب بھی ہم کسی بھی بستی پر ہلاکت اور تباہی کا فیصلہ ایسا نہیں کرتے، ہم پہلے رسول بھیجتے ہیں، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم ہدایت کے اسباب مہیا کرتے ہیں، لیکن جب ان ہدایت کے اسباب سے اور اسی طرح سے قسم قسم کی نشانیاں آتی ہیں سبق حاصل کرنے کے لیے، لیکن ان نشانیوں سے جب انسان سبق نہیں حاصل کرتا اور ہدایت کے اسباب سے ہدایت نہیں حاصل کرتا، تو پھر اللہ کی طرف سے ذلت کے فیصلے ہوتے ہیں، پھر تباہی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جو شخص اس دنیا کے اندر دنیا کی زندگی ہم سے چاہے گا، مانگے گا، ہم چاہیں گے تو اس کو دنیا دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جو شخص اس دنیا میں آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، اس کی محنت کی قدر کی جائے گی اور اس کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیسرے رکوع، تیسرے اور چوتھے، یہ دو رکوعوں کے اندر بڑی اہم بنیادی باتیں ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ گویا کہ ہجرت سے کچھ وقت پہلے نازل ہوئی تھی، اس کے بعد مدینہ منورہ میں ہجرت ہو گئی تھی، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ہجرت کا ایک پیغام سنایا جا رہا ہے کہ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں جائیں گے تو وہاں اسلامی ریاست کو آپ کیسے قائم کریں گے اور کن اصولوں اور کن بنیادوں پر اسلامی ریاست قائم ہوگی۔ چنانچہ یہاں اسلامی ریاست، اسلامی معاشرے اور اصلاح معاشرہ سے متعلق وہ اہم باتیں ذکر فرمائی، تقریباً 15 اصول یہاں ذکر فرمائے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، پہلی بات ہے اسلامی معاشرے کی بنیاد، اسلامی ریاست کی بنیاد توحید پر ہوا کرتی ہے، جو توحید بنیاد ہے جس کے لیے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے ہیں، جس کے لیے ساری قربانیاں دی ہیں، وہ کس کے لیے؟ توحید کے لیے، اللہ کو ایک ماننے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت اس طرح سے کرنے کے لیے جس طرح سے اللہ کا حکم ہے اور جس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو یہ پہلی بنیاد۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ جس معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی ہو، بدسلوکی ہو اور ماں باپ کے کردار کو اچھالا جائے، اگر اولادیں ان کو اذیت دیتی ہیں، وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، اس میں ذلت اور رسوائی ان افراد کی بھی مقدر بن کر رہ جاتی ہے، اور جس معاشرے کے اندر یہ بے اعتدالیاں ہوں وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، ترقی کی راہوں میں اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ دنیاوی معاملات میں ماں باپ کی نافرمانی مال کی تنگی میں مبتلا کر دیتی ہے، کسی قسم کی ترقی نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ 5 حقوق ذکر فرمائے، فلا تقل لهما اف، آپ ایسا جملہ نہ بولنا جس جملے سے انہیں اذیت ہو۔ نمبر 2 جھڑکنا نہیں۔ نمبر 3 عزت اور شرافت سے بات کرنا۔ نمبر 4 ان کے سامنے جھک کر بات کرنا، تواضع سے کھڑے ہونا، سینہ تان کر مت کھڑے ہونا، ترچھی نگاہوں سے مت دیکھنا، اکڑ کر مت بات کرنا، اور نمبر 5 ان کے لیے یہ دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور اس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد بھی ملا یہ، جس میں آپ نے 5 حقوق ماں باپ کے مرنے کے بعد کے ذکر فرمائے۔ پوچھا گیا ماں باپ کے مرنے کے بعد کیا حقوق ہیں؟ فرمایا نمبر 1 پہلا حق یہ ہے کہ ان کی بخشش کی دعا کرے، دوسرا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے درجات کی بلندی کی دعا کرے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے مالی حقوق ادا کرے، یعنی اگر میراث چھوڑی ہے تو اس میراث کو صحیح تقسیم کرے، اگر کسی کا کوئی قرض دینا ہے تو اس قرض کی ادائیگی کی فکر کرے، اور اسی طرح سے پھر چوتھا ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور 5واں ماں باپ کے تعلق داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ تیسرا اصول معاشرے کا یہ سمجھا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قرابت داروں کا بھی خیال رکھنا ہے معاشرے میں، مسکینوں کا، مسافروں کا، مال کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تمہارے معاشرے میں جو غریب غربا ہیں ان کی ضروریات بھی پوری ہونی چاہیے۔ تم ایسا نہ ہو کہ دولت کے نشے میں ایسے مست ہو جاؤ، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ چوتھی بات یہ کہ اپنی منشا اور اپنی خواہش کے مطابق جہاں چاہو مال کو خرچ کرو اور اللہ کی نافرمانی کرو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہیں اس معاشرے کے اندر غریب غربا کا بھی خیال رکھنا ہے۔ 5واں اصول سمجھا اگر تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے غریبوں کے لیے تو کس طرح سے انہیں جواب دینا ہے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تمہیں کوئی امید ہے کہ کل ہمارے پاس وسعت ہو جائے گی پھر ہم دے دیں گے، آج دینے کو نہیں ہے، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو حاجت مندوں کو بڑی پیار سے اور شفقت سے سمجھاؤ۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اعتدال سکھایا، خرچ میں اپنی ذات پر بھی خرچ کرنا ہے، کسی بھی موقع پر خرچ کرنا ہے تو اعتدال سے خرچ کرو، ایسا بھی نہ سارا تم خرچ کر دو کل خود تمہیں شرمندگی ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم بخل سے کام لو، بلکہ اعتدال سے خرچ کرو، تمہارا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے روزی پھیلا دیتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اولادوں کے فقر و فاقے کے ڈر سے اولادوں کو قتل مت کرنا، فقر و فاقے کے ڈر سے کہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، بچے بڑے ہو جائیں گے تو ضروریات ان کی کیسی پوری ہوگی۔ فرمایا اس معاملے میں اولادوں کو قتل مت کرنا، اس وجہ سے، اس ڈر سے، خوف فاقے کے ڈر سے اولادوں کو قتل نہ کرنا، وہ اسباب مت اختیار کرنا کہ جو اولادوں کے نشو و نما کے لیے رکاوٹ بنے، وہ اسباب مت اختیار کرنا جو اولادوں کی پیدائش میں مخل ہوں اور رکاوٹ پیدا کرے، وہ اسباب بھی اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نظریے سے، اس سوچ سے کہ اولاد ہوگی تو کھائیں گے کہاں سے، یہ تو اللہ پاک کی ذات عالی پر اعتماد اور بھروسہ گویا کہ نہیں ہے، اس لیے ایسی بےہودہ حرکت کر رہا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور پاکیزہ معاشرہ، اسلامی معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں بے حیائی کا انسداد کیا جاتا ہے، بے حیائی کو روکا جاتا ہے، اس لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب تک نہ جانا۔ قریب تک نہ جانے کا معنی یہ ہے نظروں پر پابندی لگاؤ، اسی طرح سے ایک مرد ایک عورت کے ساتھ ایک جگہ پر نہ جمع ہو، مخلوط نظام تعلیم نہ ہو، کوئی بھی ایسا مخلوط نظام نہ ہو جہاں پر عورت اور مرد دونوں ایک جگہ پر ہوں اور کسی پھر بعد میں جرائم کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا، عورتوں کو باہر نکلنے کے وقت یہ پابند کیا گیا کہ وہ باپردہ ہو کر نکلیں اور وہ اپنے پاؤں کی آہٹ بھی ایسی نہ کریں جس سے زیور کی آواز آئے اور جس سے کسی ظالم کا اور جس شخص کے دل کے اندر کوئی روگ ہو، کوئی بیماری ہو، اس کا دل گناہ کی طرف مائل ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو ناحق مت قتل کرنا، اس لیے کہ یہ بڑے جرم کی بات ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب مت جانا، یعنی اس کے مال کو اپنے مال کے اندر ضم کر کے مت خرچ کرنا۔ ہاں اگر یتیم کے مال کو تجارت میں لگانا چاہتے ہو اور اس کو بڑھانا چاہتے تو اس کی اجازت ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کی پاسداری کرنا، اور وعدے کی پاسداری پوچھی جائے گی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور اسی طرح سے ناپ تول میں کمی مت کرنا، برابر برابر کرتے رہنا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ
العلم، اور بلا تحقیق خبروں کو آگے مت پھیلانا، اس سے معاشرے کے اندر تباہی پیدا ہوتی ہے، افراتفری شروع ہو جاتی ہے اور اضطراب کی کیفیت ہو جاتی ہے، امن معاشرے کا چھن جاتا ہے۔ اس لیے بلا تحقیق خبروں کو آگے مت لے کے جانا، جس چیز کے متعلق تمہیں کوئی معلومات نہیں ہے اس پر تم مت عمل کرنا، تحقیق کر لیا کرو۔ اس لیے تم سے سمع اور بصر اور فؤاد، کان اور تمہاری آنکھوں اور دل کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اور اکڑ مر کر مت چلنا، اکڑنا مت زمین کے اندر، ولا تمشِ فی الارض، یہ تکبر اللہ کا پسند نہیں ہے، یہ تکبر پسند نہیں ہے۔ جب انسان تکبر کرتا ہے تو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اس سے اسلامی معاشرہ کیسے قائم ہوگا؟ معاشرے کے اندر تو ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے، جب دل میں تکبر آئے گا تو دوسرے کے ساتھ کیا خیر خواہی کرے گا؟ یہ اصول ذکر کرنے کے بعد فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی آئی ہے، تمہارے پروردگار کا حکم نامہ ہے۔ ان تمام کے تمام اصولوں اور ضوابط اور قوانین کو بنانے والا کون ہے؟ تمہارا پروردگار ہے۔ مقنن، قانون بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ سمجھو کہ ایک پرچے پر لکھ دیے جائیں ساری باتیں اور آخر میں کسی کی مہر لگ جائے، کسی کا دستخط ہو جائے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں یوں فرمایا، یہ تیرے پروردگار کی طرف سے وہی کیوں ہی باتیں ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، پھر قرآن مجید کی تعریف ذکر فرمائی، اس میں ہم نے قسمہ قسم کی مثالیں ذکر فرمائی ہیں، اور قسمہ قسم کی مثالوں سے لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں تاکہ وہ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ اور پھر اسی طرح سے وہ لوگ جو باس بعد الموت، قیامت کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، ان کو دلائل کے ساتھ سمجھایا گیا، اور یہ سب سمجھایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ سمجھایا شیطان تمہارے درمیان میں اسلامی معاشرے کے اندر حسد اور کینے اور بغض یہ ڈالتا رہے گا۔ تمہیں یہ شیطان کا داؤ سمجھنا ہے، تمہیں یہ شیطان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھنا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور یہ قیامت تک تمہارا دشمن چلا آتا ہے، چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا، اس کے بعد بھی یہ تمہارے ساتھ دشمنی کرتا رہے گا، تمہیں سمجھنا ہے۔ اور اللہ پاک کے عذاب سے بے خوف کبھی بھی مت ہو جانا۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، پر تمہارا پروردگار جو کشتیوں کو تمہارے لیے تابع کرتا ہے، اور جب سمندروں میں تم پھنس جاتے ہو اور جب مصائب میں تم پھنس جاتے ہو تو کس کو پکارتے ہو؟ اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ تو اس رب سے تمہیں کسی حال میں غافل نہیں ہونا ہے، یہ خیال کرنا۔ امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، اگر اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتے ہو، اللہ قادر مطلق ہے کہ زمین کے کسی حصے میں تمہیں دھنسا دے جب تم گناہ کر رہے ہو، یا دوبارہ سے تمہیں اسی مصیبت کے اندر واپس لے جائے۔ اللہ پاک تو قادر مطلق ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اسلام کی انسان کی تکریم کو بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کو سب سے عزت عطا فرمائی ہے، تمام مخلوقات پر اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی۔ تو اس کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنے رب کی بندگی کرنی چاہیے، اور لوگوں کی باتوں سے، غیر مسلم اقوام، یہود و نصارہ، شیطان کے ہتھ کنڈے، ان تمام کی تمام چیزوں سے اس کو بچنا چاہیے، اور سیدھا ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے۔ اللہ سے تعلق کیسے ہوگا؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز کا ذریعہ ہے، وقرآن الفجر، اور اسی طرح سے راتوں کے اندر اٹھ کر لمبا لمبا قرآن پڑھنا، لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، تہجد کا قیام کرنا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عروج عطا فرمائے اور تمہیں بلندیاں عطا کرے گا۔ اور یہ قرآن تمہارے لیے شفا ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر جو حسد اور کینے اور بغض اور دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت سے جو دل خالی ہیں، تمہارے دل بیمار ہیں، ان بیمار دلوں کا علاج قرآن مجید میں ہے۔ اب وہ جواب بھی آ گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ روح کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے الروح من امر ربی، روح میرے پروردگار کا حکم ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ یہ جواب دیا۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ اگر اس نبی نے جواب دے دیے تو یہ رسول ہے، اور نہیں جواب دیے تو یہ رسول نہیں ہے، چونکہ یہ جوابات جو ہے یہ وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے، اور یہ جواب اسی قسم کے جوابات گزشتہ کتابوں کے اندر بھی آ چکے تھے روح کے متعلق، تو یہودی بخوبی اس بات کو جانتے تھے کہ روح کے متعلق سوال کیا جائے گا تو کیا جواب آئے گا، اور ذوالقرنین کا کیا جواب آئے گا، اصحاب کہف کا کیا جواب آئے گا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزات کا مطالبہ مشرکین نے کیا، ان معجزات کا بیان ہے، اور پھر فرمایا یہ معجزات کے مطالبات تو مجھ سے کرتے ہو، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میں تو ایک انسان ہوں اور میں رسول ہوں، میرا کام سمجھا دینا ہے، معجزات کا اتارنا نازل کرنا یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے، اللہ کا کام ہے۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا وبعث الله بشرا رسولا، ایمان نہیں لائے اس لیے
یہ اعتراض کرنے لگے کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنایا، یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ ان سے کہہ دیجئے ہاں اگر زمین پر چلنے والے ملائکہ ہوتے، نوری مخلوق ہوتی، تو ہم زمین پر پھر رسول بھی ایسا ہی بھیجتے، لیکن زمین پر چلنے والا جب ایک انسان قوم آباد ہے، انسان ہے، تو انسانوں کی اصلاح کے لیے انسان ہی آیا کرتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مختصر تاریخ اور فرعون کی سخت ہٹ درمی کو یہاں پر ذکر فرمایا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اس کے بعد سورۃ الکہف ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کے آخری الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ قل الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے کہ یہاں جو اولاد کے سلسلے سے پاک، شریک کے سلسلے سے پاک، دوستی سے پاک، کہ وہ کسی سے کمزور ہو کر دب کر کسی سے دوستی کر لے، ان تمام کے تمام مسائل سے وہ پاک ہے۔ اللہ کی حمد بیان کی، اور اگلی صورت کا آغاز بھی اللہ کی حمد سے ہے۔ یہی گویا کہ دونوں صورتوں میں باہمی ربط ہے۔ پھر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سورۃ الکہف وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کے متعلق آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دجال کے فتنے سے، یعنی جو آدمی اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا اسے یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گی، اور ترغیب دی ہر جمعے کو اس کی تلاوت کی جائے۔ یہ بھی بتایا کہ جو روزانہ 10 آیات اس کی ابتدائی پڑھے گا، اور بعض روایات میں آخری 10 آیات کے متعلق بھی آیا ہے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اب دجال کے فتنے کے ساتھ اس صورت کا کیا تعلق ہے، کیا مناسبت ہے؟ اس کو دجال کے فتنے سے حفاظت کا جو ذریعہ بنایا گیا، بتایا گیا، کیوں؟ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دجالی فتنہ ہوگا کیا۔ یہ آسانی سے سمجھیے کہ دجالی فتنہ مادیت کا نام ہے۔ گویا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایمان اور مادی اشیاء کی کشمکش کو بیان کیا گیا ہے، ٹکراؤ کو بیان کیا گیا کہ ایمانیات اور مادیات، ان دونوں کی کشمکش ہمیشہ سے چلی آ رہی، اور قیامت تک یہ کشمکش کا سلسلہ رہے گا۔ تو اس مضمون کو سمجھانے کے لیے 4 یہاں پر قصے اور واقعات ذکر فرمائے۔ ایک اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ اب اصحاب کہف کا قصہ کیا کہ ایک طرف خوف ہو، ایک طرف ڈر ہو، اور جان جانے کا خدشہ ہو، اور دوسری طرف ایمانیات ہے۔ اب یہ مادیات ہیں، خوف ایک مادی چیز ہے، اور اسی طرح سے اس خوف کی وجہ سے اب ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ اگر یہ ایمان لاتے ہیں تو جان جاتی ہے، ایمان نہیں لاتے اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو آخرت کا بڑا نقصان ہے۔ تو اس موقع پر انہوں نے ایمانیات کو ترجیح دی ہے، ایمانی طاقت کو انہوں نے ترجیح دی، اور ظاہری اسباب کو انہوں نے چھوڑ دیا، ظاہری طاقت کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور ایک کنارہ کشی اختیار کر کے غار میں چلے گئے، اور وہاں جا کے اللہ کی عبادت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، 309 سال اللہ پاک نے ان کو وہاں سلا دیا۔ تو اس قصے سے کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی بھی قسم کا اگر خوف تمہارے سامنے رکاوٹ آ جاتا ہے، قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا کہ فلاں کا خوف تھا، فلاں بادشاہ کا خوف تھا، فلاں طاقت کا خوف تھا، اس لیے ہم اللہ کی بندگی نہیں کر سکے۔ اگر تمہارے لیے وہاں اللہ کی بندگی کرنا ممکن نہیں ہے، اگر اس طاقت سے ٹکرانا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، تو تم اپنا ایمان بچا کر کسی کنارے میں چلے جاؤ اور اپنے ایمان کا تحفظ کرو۔ ایمان کا تحفظ تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں جو ہے ایمانی یہ خوف ایک ظاہری مادی چیز ہے، اس کا ٹکراؤ ایمانیات کے ساتھ ہوا، ایمانی طاقت کے ساتھ ہوا، تو ایمانی طاقت کو بہرحال غلبہ ہوا اور انہوں نے اپنے ایمان کا تحفظ کیا۔ تو یہ واقعہ اس لیے سنایا، اور باقی پھر اس واقعے میں اور بے شمار عبر اور بے شمار اس میں نصیحت کی باتیں ہیں۔ اور دوسرا واقعہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ۔ ایک شخص تھا جس کے 2 باغ تھے، اور بہت خوبصورت اور بہترین باغ تھے، اور ان باغوں کے اندر کھجوروں کے درخت بھی، اور اسی طرح سے انگوروں کے درخت بھی، اور قسمہ قسم کے پھل دیگر بھی اس میں موجود، اور باقی بیچ میں کھیتیاں بھی، اور درمیان میں نہریں بھی چل رہی ہیں۔ گویا کہ ایک متوسط گھرانے کی جو زندگی ہوتی ہے، جو اسے مال کی ضروریات ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری ضروریات اس شخص کی پوری تھی۔ تو یہاں ٹکراؤ ہوا ایمان کا مادیت کے ساتھ، مال کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، اور جب ایمان کا ٹکراؤ مال کے ساتھ ہوا، اس شخص نے مالی باتوں کو، مادے کو ترجیح دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مادے کے اندر ہوتے ہوئے اسے ناکام کر دیا۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس کا ایک صاحب تھا، دوسرا ساتھی، جو اس کو سمجھاتا رہتا تھا کہ یہ تو جو کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، لیکن یہ ظالم جو اپنے مال کے اندر غرور اور تکبر میں مبتلا تھا، یہ یوں کہتا تھا، یہ کیا کہا کرتا تھا؟ یہ کہتا تھا کہ جناب انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرا مال تجھ سے زیادہ ہے، میری عزت معاشرے میں تم سے زیادہ ہے، میں صاحب مال ہوں۔ آج بھی ایک مالدار طاقتور شخص کا یہی اس کی سوچ ہے۔ تو یہ ایک تاجر کی
ایک دولت مند کی اس وقت کی بھی سوچ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور دوسرا اس نے جرم یہ کیا کہ جب اپنے اس باغ کو دیکھنے لگا اور لہلاتے ہوئے اور سرسبز و شاداب باغ کو دیکھ کر کہنے لگا میرا یہ خیال ہے کہ یہ کبھی بھی اس پر کوئی فنا اور کوئی اس پر عدم طاری نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ یہ رہے گا۔ اسی طرح سے آج بھی جب انسان کو مالی ترقیاں ملتی ہیں تو آدمی ان کو اپنا کمال سمجھتا ہے اور اس مال کے گھمنڈ میں آ کر دوسروں کو حقیر جانتا ہے، اور اسی طرح سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب تو یہ دولت میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اور آخرت کی تیاری کا کوئی عمل اس کے پاس نہیں ہوتا۔ تیسرا اس کا جرم یہ تھا وما اظن الساعۃ قائمہ، کہنے لگا قیامت تو نہیں قائم ہوگی، اور اگر ہو بھی گئی تو دنیا میں مجھے جس طرح سے مال و متاع ملا ہوا ہے اور عزت ملی ہوئی ہے، آخرت میں بھی میرے ساتھ یہی ہوگا، آخرت میں بھی مجھے بڑی عزت ملے گی۔ آج بھی اسی طرح سے عمل نہ کر کے اللہ کی ذات عالی پر آدمی اطمینان اور بھروسہ کر لے، عمل کچھ نہ ہو اور امیدیں اللہ پر باندھتا رہے، تو یہ بڑی غلطی کی بات ہے، جو غلطی اس شخص کو لگی ہے۔ تو یہاں اس قصے میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ ایمانی طاقت اور مادی اسباب کا ٹکراؤ آیا، اور یہاں مادی اسباب کیا ہیں؟ یہاں مادی اسباب مال و متاع اور مال و سامان اور دنیا کی چیزیں ہیں۔ اور جو اس کا صاحب تھا، اس کا نیک آدمی، اس کا جو دوست تھا، اس نے یہ کہا کہ تجھے یوں کہنا چاہیے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، مال کو دیکھ کر، دنیا کی طاقت کو دیکھ کر، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر تمہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، تمہیں ما شاء اللہ کا لفظ پڑھنا چاہیے، تمہیں اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، تمہیں اپنے گمنڈ میں اس طرح سے یہ جملے بولنا، یہ جملے بسا اوقات گمنڈ اور تکبر والے جملے انسان کی اس نعمت کے زوال کا ذریعہ بن جاتے ہیں، گویا کہ یہی متکبرانہ جملے اس کی نعمت کے زوال کا ذریعہ بنے۔ اور قارون کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، اس نے بھی کہا انما اوتیت علی علم عندی، یہ سب کچھ میری ذاتی صلاحیت ہے۔ اور ایک مرد مومن کا کام ایسے موقع پر اس کا کیا عمل ہوتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے اقتدار عطا فرمایا، مال عطا فرمایا، حکومت دی، انہوں نے فرمایا ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ ایک مومن کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک دنیا کی زندگی کی مثال اور کچھ اعمال کا پیش ہونا، قیامت کے دن سارے اعمال جو تم کرو گے وہ سب تمہارے سامنے پیش ہو جائیں گے، اور ایک ایک عمل بھی تمہارے سامنے آ جائے گا، کوئی شے مخفی نہیں ہوگی۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس شیطان کا تذکرہ یہاں پر بھی ہے، جس طرح سے پچھلی سورہ بنی اسرائیل میں بھی اختصار کے ساتھ تھا، یہاں پر بھی یہ تذکرہ ہے، اور یہ سمجھایا کہ یہ ازلی تمہارا دشمن ہے، تمہیں مادی اسباب میں جھگڑ کر رکھتا ہے، اور مادی اسباب میں جھگڑنے کے نتیجے میں تم ایمان سے محروم ہو جاتے ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ۔ تیسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک باہمی قصہ ہے۔ دونوں کے ایک سفر کا تذکرہ ہے کہ دونوں نے ایک سفر فرمایا، اور حضرت خضر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ خاص علم عطا فرمایا ہوا تھا، اور خاص کچھ معلومات اور تکوینی طور پر انہیں علم دیا ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوران سفر چند سوالات پوچھے، حالانکہ حضرت خضر نے کہا تھا میرے ساتھ چلنے کی شرط یہ ہے، سیکھنے کی شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھنا۔ چنانچہ جب دونوں سفر میں چلے، ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے اس کشتی کے تختوں کو توڑ دیا، کشتی کو عیب دار بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، وہ بول پڑے یہ کیا کیا آپ نے؟ کیا آپ نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ ان کو ڈبو دیں آپ سمندر کے اندر؟ انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، ہمیں کشتی میں سوار کیا، اور آپ ان کے ساتھ برائی کر رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت خضر نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے، صبر نہیں کر سکو گے؟ کہا اچھا میں معذرت چاہتا ہوں، اس میں اعتراف فرمایا۔ پھر آگے چلتے چلے گئے، اور چند بچے کھیل رہے تھے تو حضرت خضر نے ایک بچے کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فوری بول پڑے، اور وہ پیغمبر تھے، تشریعی پیغمبر تھے، انہیں بولنا ہی چاہیے تھا، اور یہی ان کے شان کے مناسب تھا، اس لیے کہ پیغمبر کسی خلاف شرع بات جو وہ سمجھ رہا ہے اس کو وہ دیکھ کر چپ نہیں ہو سکتا۔ تو کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ تو پھر حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کرو گے؟ کہا اچھا اس کے بعد اگر میں نے بات کی تو پھر آپ مجھے جدا کر دینا۔ چنانچہ پھر آگے چلے، ایک بستی میں پہنچے تو وہاں جب بھوک کی شدت ہوئی تو کھانا طلب کیا بستی والوں سے، انہوں نے کھانا نہیں دیا، لیکن ایک دیوار تھی جو وہاں گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر نے اس دیوار کو مرمت کر کے اس کو درست کر لیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے اس پر اجرت لے لینی چاہیے تھی آپ کو، کہ انہوں نے
ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اور آپ نے احسان کر دیا، پیچھے کام جو نظر آئے ہیں وہ کام ایسے ہیں کہ کشتی والوں نے احسان کیا، آپ نے ان کی کشتی توڑ دی، اور بچے کو بلا وجہ آپ نے قتل کر دیا، اور یہاں یہ چاہیے تھا کہ آپ ان سے کوئی اجرت لیتے، آپ نے اجرت نہیں لی، آپ نے ان پر احسان کر دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا اب میرے اور تمہارے درمیان میں جدائی ہو گئی۔ اب پھر وہ تمام کے تمام تینوں احوال سے آگاہ کیا۔ جو پہلے والی بات تھی، کشتی کو عیبدار اس لیے کیا تھا کہ آگے کشتی جس طرف جا رہی تھی وہاں ایک بادشاہ ہے، صحیح سالم کشتی لے لیتا ہے، میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار بنا دوں تاکہ وہ غصب سے چھیننے سے کشتی بچ جائے ان کی۔ دوسری جو بات تھی کہ بچے کو قتل کیا، کا اس لیے قتل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کا نعم البدل ان کو عطا فرمائے گا، اور یہ بچہ اگر بڑا ہوتا تو بڑا ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو نافرمان اور کافر بنا دیتا، تو اس لیے اللہ کی منشا یہی تھی، اس لیے ایسا ہوا۔ اور تیسرا جو معاملہ ہے دیوار کے ٹھیک کرنے کا، اس لیے کہ دیوار کے نیچے ایک یتیم، دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور ان یتیم بچوں کا باپ ایک نیک صالح انسان تھا، تو اس کی نیکی کی وجہ سے ان کا خزانہ محفوظ کیا تاکہ جناب یہ بلوغ کو پہنچے تو اپنا خزانہ نکال لے۔ تو اس واقعے سے یہ سمجھایا ہے کہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا کے اندر، یعنی ہمیشہ نبی وہ اپنی ذہانت میں، فطانت میں، سمجھداری میں انتہائی کمال کو پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ زیرک، سب سے زیادہ عقل مند اللہ کا رسول اور نبی ہوا کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی رسول اور نبی کو بھی وحی کی ضرورت ہے، وہ بھی اس دنیا میں جو زندگی گزارے گا وہ بھی وحی کے حکموں کا پابند ہوگا۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنے علم پر، اپنی معلومات پر، اپنی معلومات اور ان چیزوں پر اور اپنی ایجادات پر تمہیں کہیں گمنڈ نہ ہو جائے۔ ایک طرف اللہ کی ذات عالی اور اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں کیا ہیں، تم اپنے علم کے مطابق ایک مصلحت سمجھتے ہو لیکن حقیقت میں اس کی مصلحت کچھ اور ہے۔ تو یہ سمجھایا گیا اس واقعے سے کہ تمہیں اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک جس چیز کی حکمت کو سمجھتا ہے ہم اس کی حکمت کو نہیں جان سکتے۔ دیکھنے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمیں ناگوار گزر رہی ہوتی ہے لیکن اللہ کی اس میں حکمت ہوتی ہے، دیکھنے میں ایک چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ ناپسند امر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں تم وحی کے محتاج ہو اور تمہیں وحی کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اور چوتھا اور آخری قصہ ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ ایک نیک صالح انسان تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کا اقتدار عطا فرمایا، مشرق کا سفر فرمایا، مغرب کا سفر فرمایا، مشرق تک اللہ کے دین کو، اللہ کی توحید کو پھیلایا، مغرب تک پھیلایا، پھر اسی طرح سے ایک شمال کا سفر اختیار کیا کہ وہاں پہنچے تو ایک قوم نے ان سے التماس کی کہ یہاں یاجوج ماجوج ایک خونخوار قوم ہے اور وہ فساد مچاتے ہیں اور بستی کو آ کر لوٹ لیتے ہیں اور انہوں نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے، ہم آپ کے لیے کوئی اسباب جمع کرتے ہیں، مال و متاع جمع کرتے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار ڈال دیجیے۔ انہوں نے کہا قال ما مکنی فیہ ربی، اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ کافی ہے، تم میرے ساتھ افرادی قوت کے اعتبار سے میرے ساتھ تعاون کرو، مال کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ ملک کے اندر امن کو قائم کرنا، امن و امان کا قیام اور اسی طرح سے فسادات کا خاتمہ کرنا یہ حکومت کے وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، جس طرح سے ذوالقرنین نے اس کو انجام دیا۔ اور اس واقعے سے یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی طاقت کے مالک تھے حضرت ذوالقرنین۔ اگر قرب قیامت میں تم ایسی بڑی بڑی طاقتیں دیکھو اور تم دجال کی طاقت بھی دیکھو اور اس دجال کی طاقت کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایمان کو چھوڑ بیٹھو، نہیں، اس سے زیادہ بہترین اور خوبصورت اور نیک طاقتیں اللہ پاک نے پہلے بھی پیدا فرمائی ہیں۔ تو اس واقعے سے یہ سمجھایا جا رہا ہے، اور قرب قیامت کے اندر جو ہے وہ یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے وہ توڑ دی جائے گی، اور قرآن کہتا ہے وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وہ ہر بلندی سے نیچے کی طرف ایسے بہہ رہے ہوتے ہیں جیسے بہہ رہے ہوں گے جس طرح سے ایک پانی کا ریلا آتا ہے۔ تو وہ قرب قیامت میں یہ واقعہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اب یہ بات ہے کہ وہ کہاں ہے، واللہ اعلم بالصواب، وہ دیوار کس جگہ پر ہے، دنیا کے کس حصے میں موجود ہے۔ دنیا میں جتنی بھی دیواریں دریافت کی گئی ہیں ان دیواروں کے اندر وہ صفات نہیں پائی جاتی جو جس دیوار کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ وہ لوہا ہو اور اوپر سے تانبا پگھلا کر ڈالا گیا ہو۔ اور آخر میں پھر ایمانداروں کو یہ سمجھایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح پر اللہ پاک تمہیں جنت کا وارث بنائے گا، اور کفر اور شرک اور مادی اسباب پر اگر تم نے بھروسہ کیا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سب سے بڑا خسارے والا انسان بتاؤں، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کہ دنیا
دنیا میں جنہوں نے اسباب پر بھروسہ رکھا ہے، جنہوں نے مادی اشیاء پر بھروسہ رکھا، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ذخیرہ اعمال کا ہے، لیکن آخرت میں جائیں گے تو کوئی بھی عمل ان کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ ان کی عقائد، ان کی نظریات نہیں درست تھے۔ ایمان بنیاد ہے، عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان